میں مطالبہ کرتا ہوں حکمران ہوش کے ناخن لے اور ظلم کے دروازے بند کرے. مزید ظلم نہیں چل سکتا. دیکھو کراچی سے لے کر چترال تک سارے شٹر ڈاؤن ہے. کیوں ہے؟ اس کے اداروں کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ لوگوں کی نفرت پیدا ہو گیا ہے. میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیا آزاد کشمیر میں 3 لوگوں نے قربانیاں دی, 3 روپے یونٹ مل گیا اس کو. ہم نے ہزاروں کی قربانی, ہمارے بزرگوں نے, ماؤں نے, بہنوں نے, ہمارے علاقے قائدین, مائدین, پولیس, فوج نے قربانیاں دی ہزاروں کی تعداد میں. تو کیا وہ 3 لوگوں کی قربانیوں پر 3 روپے یونٹ بن سکتا ہے, ادھر وعدہ کر سکتا ہے؟ اور ہم نے ہزاروں کی جانوں کی نذرانی دی, ہمارے لیے وعدہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. ہم یہ کیسا سٹیٹ ہے یار؟ نہ ادھر امن ہے, نہ انصاف ہے, نہ روزگار ہے, نہ اسپتالوں میں دوائیوں کی سہولت ہے, نہ بچوں کی تعلیم کی, نہ ہمارے نوجوانوں کے جو بڑے بڑے تعلیم کر کے گریجویٹ ایم.فل ڈگری لے کر کیا وہ یا 40 لاکھ روپے پر 17 گریڈ کی نوکری اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خریدیں گے؟ یا بچوں کے لیے ہم 60 لاکھ روپے جمع کر کے ویزوں پر ہم یورپ بھیجیں گے؟ کیا یہ انصاف کے تقاضے نہیں ہے؟ بالکل اس حکمرانوں کو حق حاصل نہیں کہ ہمارے اوپر بیٹھ کر یہ اپنے اوپر دفتر کے سامنے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تختے لگا دے. لوگ ان کے اتنے حد تک پہنچ گئی ہے, دم دیوار سے لگ گئے ہے. سارے لوگ بکاری بن گئے ہیں. اس ملک کے وزیر اعظم بھی بکاری, پریزیڈنٹ بھی بکاری, وزیر اعلیٰ بھی بکاری, گورنر بھی بکاری. اور سارے پاکستانی عوام کو دے دیجیے مجھے افغانستان کا یہ جو کنٹاتار ہے یا ادھر جو بارڈر ہے یہ کھول دے, میں اس کو دکھا دوں گا. سارے پختون چلی جائیں گے افغانستان. مجھے ویزے دے دے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس بیوروکریٹوں کو, اس نوکرشاہی کو, MPAs, MNAs کو ہم خالی چھوڑ کر چلے جائیں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے. ادھر زندگی گزارنا بہت مشکل بن گیا ہے. جنازے کی بل جب آپ کے گھر پہ آ جائے کیا لگتا ہے آپ کو؟ جیسے جنازے کی چرپائی. گیس کا بل جب آ جائے اسی رات بچے کھانا نہیں کھاتے کہ کہاں سے ہم پیدا کریں. یا اللہ, آسمان دور ہے, زمین سخت ہے, کہاں جائے ہم؟ کس سے فریاد کرے, کس سے انصاف مانگے؟ ہم تو سارے بکاری بن گئے در پدر. ہم نے اس امن کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم خانہ بدوش بن گئے. پھر ان لوگوں نے دہشت گردوں کو افغانستان سے اٹھا کر یہاں کے پہاڑوں پر بیچ دیے. کیا یہ کوئی چپنے والی بات ہے؟ سارے عوام اور ساری پولیس کو معلوم ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ افغانستان کے کابل کے شہر انٹرکانڈ میں کسی نے مذاکرات کیے. کیوں کیے؟ کس لیے لائے؟ کیا ضرورت تھی؟ ایران نے اس کے ہاتھ اٹھا دیا تھا, ایران نے اٹھایا تھا, انڈیا نے اٹھایا تھا. وہ تو ادھر خیراتی بن کر بھیک مانگ رہی تھے افغانستان میں. ماؤں کو ہماری شہید کیا, مساجدوں کو شہید کیا, تاجران کے بزنس کو متاثر کیا, زمینداروں کے زراعت کو تباہ کیا, امن کو برباد کیا. اس کے باوجود اس کو پروٹوکول کے ذریعے C-130 میں بٹھا کر یہاں لا کر پہاڑوں پر چھوڑ دے گی. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ فیڈریشن صدر عبدالرحیم صاحب ملاکنڈ فیڈریشن صدر عبدالرحیم صاحب ملاکنڈ ڈویژن آف اسوات کی ٹیکسونا, ملاکنڈ ڈویژن آف اسوات کی ٹیکسونا. دہشت گردی, دہشت گردی, اسوات پولیس